دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نازی. ہمارے بیورو چیف ہیں پاکستان میں، کیا حالات ہیں پاکستان کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان کیا ہے سر؟ کیا کس پہ ڈالا گیا یہ سارا ملبہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا؟ جی، یہ جو واقعہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا، اس میں جو ہے وہ ایک تو ڈی جی ایس پی آر ہے، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ سارا آپریشن کس طرح ہوا ہے، اور جو ہمارے افراد ہیں جو ایف سی کے اہلکار ہیں، اور 21 افراد جو بتایا گیا ہے کہ 21 افراد ہمارے آپریشن سے پہلے جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے تھے، اور 4 اس میں ایف سی اہلکار تھے. تو باقی جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں ایف سی نے اور اس کے علاوہ ایس ایل سی کے کمانڈرز نے اور آرمی نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو افراد ہے ان کا سارا شاخسانہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے ملتا ہے، اور افغانستان میں جو ہے یہ مسلسل سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. اور ہم نے بارہا افغان حکومت کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے کہ آپ کے جو جگہ ہے، اب کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر یہ ٹیررسٹ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر پوری توجہ نہیں دے رہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ بتا رہے تھے کہ را جو ہے انڈین انٹیلیجنس وہ بھی اس کے اندر ملوث پائی جا رہی ہے. تو ابھی تک جو آپریشن ہے اور یہ سارے واقعات ہیں، اس کے اندر ان کا مین فوکس یہی تھا کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس کام میں زیادہ ملوث ہے اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے ایک ویژول تصویر بھی دکھائی ہے جس کے اندر وہ نائٹ ویژن کے ذریعے دکھا رہے تھے وایا سیٹلائٹ کہ کس طرح جو ہے وہ ٹیررسٹ پہاڑوں پہ چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے آ کے وہ حملہ کر رہے تھے، اور وایا سیٹلائٹ آپس میں رابطے میں تھے. اور ہم نے ان کو بہت بڑے ایک ٹائم کے بعد ریسکیو کیا ہے، اور اب ساری جو سچویشن اب قابو میں ہے. سر یہ بتائیے کہ اب سب حالات قابو میں ہیں، تمام لوگ بازیاب کرا لیے، جو فوجی وہ لے گئے تھے وہ بھی واپس لے لیے، آخری کیا رپورٹ ہے؟ جی، ابھی تک جو افراد وہ ساتھ رہ گئے تھے ان کے مطلب ابھی تک آئی ایس پی آر نے یا جو یہ بلوچستان گورنمنٹ ہے سرفراز بکی صاحب انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کا جدید دور ہے اور سیٹلائٹ کا دور ہے اور ڈرونز چلتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی ادارہ یا نیوز چینل یا انٹرنیشنل میڈیا کے پاس سارے واقعے کی کوئی بھی فوٹیج یہ چیز موجود نہیں ہے. تو ابھی تک یہ بات پوری طرح کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو افراد یا گمان بنائے گئے تھے کیا وہ سارے ریکور ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق آئی ایس پی آر نے بیان دینے سے اجتناب کیا ہے. تو ابھی تک دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کچھ افراد جو ان کے پاس ہے ان کے متعلق کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ نہ تو حکومت بلوچستان پرووائڈ کر رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ یہ آئی ایس پی آر اس بارے میں بتا رہے ہیں. صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو افراد وہاں سے نکلے تھے ان کے بھی جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے ریگتے ہوئے 2 سے 2.5 گھنٹے کی پیدل مسافت کرنے کے بعد باہر نکلے ہیں. تو پھر ہمیں جب دن کی روشنی ہوئی ہے تو ہمیں نظر آیا کہ ایف سی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سیف ہیں، اور مسلسل ہمارے اوپر فائرنگ کی تھی جو جاری رہی ہے. کئی ہمارے ساتھی جو تھے کسی کے بازو میں گولی لگی، کسی کے ہاتھ میں گولی لگی، تو ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہم بچ گئے ہیں. تو اس کو اب ریسکیو کر کے ذریعہ جو ہے وہ بسز کے ذریعے جو ہے اور ریلیف ٹرین کے ذریعے کوئٹہ پہنچایا گیا ہے. تو باقی جو ہے وہ کلینک وہاں پہ کر دی گئی ہے. سر آج پارلیمنٹ میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بڑا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا یہ سانحہ گزر گیا، اور پارلیمنٹ میں ظاہر ہے لوگوں کو پریشانی تو بنی ہوگی. خواجہ آصف بھی بڑا آج ایک میرا خیال ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ بھی وہ ٹرین کی بات کے لیے پریشان ہو، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر ہی جملے لگا رہا تھا. جی بالکل، آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے اس واقعے کے اوپر مزاحمت کرنے کے لیے اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے پاکستان کے، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور یہ بات بتائی ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے، جس کے اندر سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے، اور ہماری فوج کو جس نے اتنی محنت کر کے اور اتنی زبردست طریقے سے اس سارے آپریشن کو لانچ کر کے اس کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا، ان کے خلاف حد افزائی کی گئی ہے. اور انہوں نے کچھ لوگوں کا نام بھی بتایا ہے جو کہ یہاں پر بیٹھ کے مختلف قسم کی کمپینز چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک ونگ بنا ہوا ہے کہ کسی کا کام ہے گالیاں دینا، کسی کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، کسی کا کام ہے یہ سارے معاملات کو دیکھنا. تو ان سارے معاملات کے اندر آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ان کو موقع دیا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے منسٹر صاحب جو ان کے
लीडर है उनको मौका दिया गया। तो मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया कि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो इदारे तफ्तीश करते हैं और पाकिस्तानी फौज जो है उसके बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक कमांडो एक्शन करके तो जो है इन लोगों को रेस्क्यू किया है और इनके भी अफराद जो है वो बीच में शहीद हो गए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमको ये चाहिए कि हम इस मुश्किल घड़ी में आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय और एक दूसरे के ऊपर सियासत करने की बजाय यकजहती का मुजाहरा करें। और मुल्क इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में फिर से आ चुका है और हमें मिलकर इस बात का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हुकूमत एक दूसरे पे इल्जाम लगाएगी और हम भी एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे तो इस मुल्क में अमन और अवाम की सिचुएशन मजीद खराब होगी। तो दोनों का मौक़िफ़ जो है वो सामने पेश किया गया। तो इस दफा जो मौक़िफ़ बयान किया गया इसमें किसी भी किस्म का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था किसी ने भी कोई नारेबाजी नहीं की। तो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि ये सारे मामला जो है वो पीटीआई के सिर्फ तीर कमान को घुमा कर रखा गया था कि इनकी तरफ से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फौज को बदनाम किया जा रहा है, हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। जबकि पीटीआई के जो डिजिटल गवर्नर है उन्होंने इस बात के ऊपर तवज्जो दी और ये बात का ऐलान किया कि हम जो है बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अपोजिशन में होने के बावजूद हुकूमत के साथ इस मामले में एक यकजहती का इजहार करते हैं। सर, आप समझते हैं कि ये बातों के साथ सिस्टम चल सकता है, ये मुल्क चल सकता है, क्योंकि आपके पास भी काफी तजर्बा है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कि अगर बातें करने से या इस किस्म के जो मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। सबसे बड़ा मसला जो है दहशत गर्दी का मसला है। आए रोज जो है वो खुद का हमलों में और फायरिंग में और इस किस्म के जो वाक़यात है इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत बहुत ज्यादा पाई जा रही है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। महंगाई, रमजान का महीना है, महंगाई इसके अंदर ज्यादा है कि लोगों की कुव्वत शीर खत्म हो चुकी है। कारोबार का जो सिस्टम है, कारोबारी हजरात वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। तो इन सारे हालात के अंदर इस तरह की बातें करना ये सिर्फ बातों की हद तक हो सकता है, क्योंकि मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क में जब तक खुशहाली किस तरह पैदा होगी, जब तक अमन कायम नहीं होगा। अमन कायम करने के लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर से हैंडल करना पड़ेगा, मजहबी मुनाफरत से निपटना पड़ेगा और ये जो बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी है इससे निपटना पड़ेगा। जब तक ये सारे मामला एक लाइन में क्लियर नहीं होते तब तक हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह तजब्बुब का शिकार रहेगा। सर, समंदरी, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, वहां पे एक दो वीडियो हमारे पास आई है, क्या हालात है वहां पे, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, वहां पर 209 गांव पे तहसील समुद्री जिला फैसलाबाद का इलाका है। वहां पर जो है वो कादियानी कम्युनिटी की इबादत गाह थी। तो वहां पर नमाज अदा की जा रही थी। तो वहां पर लोकल जो है टीएलपी के वर्कर जो है उन्होंने वहां पर अफराद ने वहां पर धावा बोला और वहां पर धावा बोलने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फायरिंग भी की गई। तो फायरिंग की गई तो उसके बाद पुलिस जो है वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंची है। तो उसके बाद उन्होंने वहां पर इसी तरह जिस तरह रूटीन में कहा जाता है कि ये सारे अफराद कादियानी है और ये इस्लामी इशार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको रोका जाए, मना किया जाए। तो फिर इसी तरह वो वाकया दोहराया गया और पुलिस ने फिर जो वहां पर जो इन लोगों को जो अंदर नमाज अदा कर रहे थे इनको टीएलपी के जो एहलकार है उन्होंने खासा तदकोन किया, खासा मारा भी है और उसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई है। और जो पीछे इनकी इबादत गाह थी उसको जो है वो टीएलपी के जो रजाकार जो एहलकार थे उन लोगों ने उसके ऊपर अपना झंडा लगाकर तो नारेबाजी शुरू कर दी और ये साबित किया है कि ये अब इबादत गाह हमारे पास है और आइंदा से आप इसको आप अपने तौर पर इबादत किया करेंगे। फायरिंग से कोई जख्मी या कोई जानी नुकसान नहीं, फायरिंग जो है वो फायरिंग की गई थी तो वो हवाई फायरिंग थी और पुलिस जो है वो थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंच गई थी। तो फायरिंग के नतीजे में कोई जख्मी नहीं हुआ। हाल बता ये बात जरूर सुनने में आई है कि जो कादियानी कम्युनिटी के अफराद अंदर नमाज अदा कर रहे थे उनको एहलकारों ने खासा तदकोन किया, मारा है ताकि वो ये नमाज ना पढ़ सके और इबादत ना कर सके। तो ये जो है उनको खासा मारा गया। ये जो इतलात मिली है उसके बाद भी पुलिस आई है और उन्होंने उस वर्कर जिसे ये फायरिंग की थी उसको भी पकड़ लिया। उसके पास है जो असलहा था वो भी बरामद कर दिया। उसके बाद जो अफराद अंदर इनकी नमाज अदा कर रहे थे कादियानी कम्युनिटी के उनको भी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। जिस बंदे से असला मिला उसका किस तंजीम से तल्लुक है सर? उनका टीएलपी के साथ, जो लोकल तंजीम है वहाँ की टीएलपी, उनके साथ उसका तल्लुक है। कितने अफराद गिरफ्तार हुए, कोई है आपके पास इतला?
جی 8 سے 9 افراد کی اطلاع ملی تھی کہ 8 سے 9 افراد جو ہے ان کو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اس میں جو زیادہ تر جو بزرگ آدمی ہے وہ شامل ہے. تو باقی جو کچھ افراد ہیں کیونکہ زیادہ معلومات ہم نے کوشش کی متعلقہ SHO سے اس معاملے میں بات کرنے کی اور DSP صاحب سے, تو لیکن انہوں نے اس معاملے میں اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں بات نہیں کر سکتے, تو آپ ہمارے جو ہے SP صاحب ان سے رابطہ کر لیں. تو کیونکہ وہ مذہبی طور پہ جو حالات ہوتے ہیں, اس کا جیسے آپ کو مسلسل ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ قادیانی کمیونٹی کے اوپر جو مسائل اور مشکلات روزانہ کی بنیاد پر جو پیش آ رہی ہے, تو اس طرح پولیس جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے TLP کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے. تو اس لیے پولیس اپنا موقف بیان نہیں کرتی. تو کوشش ہماری جاری ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی طریقے سے یہ حاصل کر سکیں کہ اگر FIR ہوئی ہے تو کیا FIR ہوئی ہے, کس دفعات کے تحت کی گئی ہے, اور کتنے پراپرلی جو ہے, کیونکہ 6 سے 7 افراد جو ہے وہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو اریسٹ کر کے پولیس گاڑی میں بٹھا کے لے گئی تھی. کوئی FIR کا ابھی تک آپ کے پاس نہیں کوئی ایسی کاپی آئی؟ جی FIR کی کاپی نہیں آئی. اور دوسرا ایک انفارمیشن آپ کو دینی تھی جو کل گزشتہ رات اوکاڑا کی آپ سے بات کی جا رہی تھی کہ جہاں پر یہ لوگ جلوس سے کرنا ہوا تھا, دھرنا بھی دیا ہوا تھا, تو صبح تقریباً شہری کے وقت انفارمیشن ملی تھی کہ ان کو جو ہے وہ جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. تو پولیس نے ان کے وہاں پر آ کے وہاں پر سیل کر کے وہاں پہ نفری جو ہے وہاں پہ کھڑی کر دی ہے تاکہ کوئی بندہ بھی جو ہے قادیانی کمیونٹی کا یہاں پر نہ آ سکے. تو پولیس جو ہے وہاں پر مسلسل کل شام سے موجود تھی, لیکن اس وقت تک اس کی عبادت گاہ کو سیل نہیں کیا گیا تھا. لیکن رات کے جو لیٹ نائٹ ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ اس کو پھر سیل کر دیا گیا تھا. بہت شکریہ سر آپ کا. جی یہ تھی اپڈیٹ پاکستان سے. کراچی میں پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا تھا, وہاں احمدیہ مسجد ہے یا کوئی سینٹر ہے, لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, مگر تحریک لبیک کا لوگوں کا ایک خطرناک پلان تھا وہاں پہ, اور کوشش یہ کرنے کا پروگرام بن چکا تھا کہ شاید اندر ہی کوئی ان کو جانی نقصان پہنچایا جائے, آگ لگا دی جائے, یا کوئی اس طرح کا پروگرام ہے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, جس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. اور کراچی سے ہی ایک اور بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ وہاں پہ چند لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے, کسی کمرے میں بند کر دیا, اور بعد میں بہرحال وہاں سے رہائی کسی نے کروا دی اور وہ اپنی جان بچا کر واپس آ گئے. لوگ وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں, کراچی ہو, لاڑکانہ ہو, ابھی آپ کو جس طرح رپورٹ دی سمندری وہاں کی, تو جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جو مسجد ہے اس کے اوپر تحریک لبیک کے لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نعرے بازی کی لگا رہے ہیں. اسی طرح اوکاڑا کی رات ہم نے بریکنگ نیوز دی تھی, اور 1-2 دن کا وقت دیا ہوا ہے کہ اس کے منار گرا دیے جائیں. دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. پولیس نے مسجد کو سیل کر دیا, اس کا یہ ابھی آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے. جو پارلیمنٹ میں تقریر کی گئی, اور پارلیمنٹ کو جتنی فکر اس ملک کی ہے, اس پر میں نے بھی ایک اپنا تبصرہ کیا تھا, اور میں نے سوچا وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ, تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. خواجہ آصف کی ذرا بات سنیں, پھر آج اسی پہ پروگرام میرا خیال چلے گا. جی PTI کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے. آرڈر ان ہاؤس. آپ عمر ایوب صاحب جب بول رہے تھے کوئی کھڑا ہوا تھا؟ عمر ایوب صاحب جب بات کر رہے تھے کسی نے ڈسٹرب کیا تھا؟ نہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو مرضی بات چاہے, جو ایکسپنج کرنا ہوگا میں کروں گا, آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے. جی فیصلہ اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا گیا, اور یہ فوج کی کامیابی کی بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا. یہ سوشل میڈیا پہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا, جھوٹ ہوگا, بالکل جھوٹ ہوگا, لیکن سوشل میڈیا پہ جو ریکگنائزڈ اکاؤنٹس ہیں, جو اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, انہوں نے یہ بات کہی.
آپ کو بھی پتا ہے میں ان لوگوں کو ان لوگوں کے نام کیوں لوں جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وطن میں بیٹھ کے جنگ لڑ سکیں اپنی. میں ان کی کیوں نام لوں اس ہاؤس کے اندر؟ اس ہاؤس کا تقدس جو ہے کیوں مجروح کروں کہ ایسے لوگوں کو جو بھگوڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے میں یہاں پہ نام لوں جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہاں آ کے فیس کر سکیں قانون اور قاعدے کو. دیکھیں کل ہمیں ایسے لوگوں نے فارم 47 کا تانا دیا جو خود ماشاء اللہ کی پیداوار تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار جن کے بزرگوں نے ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن. نہیں کافی لمبی اس کی ہے بکواس کہہ سکتے ہیں آپ. میں اس لیے کہوں گا کہ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اس میں ایسی بات نہیں بتایا گیا کہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی گئی وہ غلط تھی، مگر جو لوگ وہاں سے خود چل کے آئے انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی اور ہمیں انہوں نے خود وہاں سے چھوڑ دیا، اور ٹرین سے بچوں کو، بوڑھوں کو یا عورتوں کو جن کو بھی انہوں نے چھوڑا وہ خود ہی چل کے اسٹیشن میں پہنچے یا منزل پہ پہنچے، اور وہاں پہ آ کے ان کے بیانات کے مطابق لوگوں نے بتایا کہ یہ خبر جو ہے غلط چلائی جا رہی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ پھر ان لوگوں کا کو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے پکڑ کے جس طرح خود ایک کہانی تیار کرتے ہیں ان کے ذریعے بھی تیار کرتے اور بتاتے جناب کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ فوج نے بڑی بہادری کے ساتھ وہاں پہ لڑائی کی اور ہمیں چھڑا لیا. یہ جتنے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالت آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. یہ جو خواجہ آصف ہے یہ 47 کی پیداوار، اس جیسے جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کتنے عرصے سے یہ پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. پھر جناب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے اگر اتنی محب وطن ہے جو اس کی بات کا خلاصہ تھا تو یہاں آ کے جنگ لڑیں. اور بھی آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ 75 سال سے، اس کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہی ہے اور تمام ممالک بھی دیکھ رہی ہیں. بڑی زبردست جنگ آپ لڑ رہے ہیں، کیا خوبصورت جنگ لڑ رہے ہیں. آپ صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ آپ کو پروٹوکول ملے، آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، آپ کے وزیر بڑھاتے جائیں اور کام وہاں پہ جو ہو رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. پھر بھگوڑے جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں یہاں آ کے قوانین کا سامنا کرے. پہلے اس کو کہو کہ یہ قرآن مجید سر پہ رکھے اور بتائے کہ قوانین ہے پاکستان میں، قوانین کے مطابق سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں. اس سے پوچھے ذرا یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ کن قوانین کے تحت پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے صاحب. پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ کس قانون کے تحت وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صدر کس قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے. یہ جعلی گورنمنٹ، جعلی سسٹم، جعلی ہر چیز جعلی طور پہ یہ پیش کر کے تو بتاتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی کی طرف ملک جا رہا ہے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ کس کامیابی کی طرف ملک کو یہ لے کے گئی. نواز شریف کے اوپر جب کیس ہوئے تو وہ پھر اس وقت پاکستان آ کے اپنے کیس جتنے بھی ہوئے تھے ان کا سامنا کرتا. پھر سعودی عرب کیوں گیا تھا وہاں پہ معاہدہ کر کے مشرف کے ساتھ؟ وہاں کیوں گیا تھا؟ یہ اس کا لیڈر ہی ہے نا وہ. اور پھر کبھی اس کی پلیٹیں ختم ہو جاتی ہے، کبھی اس کے وہ کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ فراڈ پروگرام جو ہے یہ آگے اب پارلیمنٹ میں یہ درس دے رہی ہے کہ جناب ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اب یہ ہوا کیوں؟ وہ سوال تو یہ ہے، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ٹرین والا اغوا والا کیس ہوا کیوں؟ آپ کے وہاں اس ٹرین میں فوجی جا رہے ہیں، آپ کے بریگیڈیئر جا رہے ہیں، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا، آپ کی ایجنسیوں کو یہی نہیں پتا. یہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں کے گھر جا کے اس کا سامان توڑنا ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں کی عورت کو اٹھانا ہے، یہ آپ کو پتا ہے فلاں کی بیٹی کو اٹھانا ہے، یہ آپ کو پتا ہے فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. مگر یہ آپ کو نہیں پتا کہ جناب بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اب جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا نام و نشان بس ایک جس طرح یہ خانہ پوری کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح ہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہے وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے.
آپ دیکھیں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے تھے جناب کوئی پرابلم نہیں یہاں پہ، پھر اور بھی لیڈر ان کے جیسے جو ہے جو کہتے ہیں پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ بھی کہہ رہا ہے یہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہے۔ اچھا انہوں نے غلط کام کیا تو آپ نے بھی غلط کام کر رہا۔ اگر ایک بندہ غلط طریقے سے پارلیمنٹ میں اگر 20 سال پہلے آ گیا تو آپ نے کیا یہ اس کا بدلہ لینا کہ آپ نے بھی اپنا 2 نمبری کرنی؟ ان سب کو جہاں سے منظوری آئی ہوئی ہے، جہاں سے ان کو بٹھایا ہوا ہے، پتہ آپ سب کو بھی ایمانداری کی باتیں تو وہ کرے جو پہلے ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی جینے کے لیے کوئی ان کا بھی مقصد ہو، یا انہوں نے جینے کے لیے کوئی ایسا اصول بنایا ہو۔ ایک سے ایک بڑا بے ایمان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں آپ، اور وہاں پہ عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی، عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے بڑوں نے یہ کہا، اس کے بڑوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، بس یہ چیزیں چل رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پارلیمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، ان کی پچھلی 50 سالہ ہسٹری دیکھ لیں۔ 50 سال میں سوائے ان میں اسی وقت صرف ایک خوشی کی خبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں جب کوئی ملک ان کو قرضہ دیتا ہے، IMF قرضہ دیتا ہے، پھر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، پھر عوام کو یہ خبر دیتے کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، سب چینلوں پہ چلا دو کہ IMF ہمیں پیسے دے رہا ہے۔ جس ملک کی یہ حالت ہو، جس پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو، اور یہ جب یورپ میں آتے ہیں یہاں آ کے کہتے ہیں جناب بھگوڑے آئے ہوئے ہیں، جب آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائیں گے، جب آپ لوگوں کو اٹھائیں گے بغیر وجہ، جب لوگوں کو غائب کر دیں گے، نہ آپ وہاں پہ قوانین بحال کر سکے، نہ آئین بحال کر سکے، نہ وہاں کوئی مذہبی لحاظ سے لوگوں کو تحفظ مل سکا، نہ وہاں پہ کوئی انسانیت کے نام پہ کہ لوگوں کو تحفظ مل سکا۔ کوئی اپنی کرتوت ایک بتاؤ تو صحیح یار، آپ کا سفیر جس کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، امریکہ والے نے اس کو کک آؤٹ کیا وہاں سے، کبھی آپ کے وزیر اعظم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں امریکہ میں۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں معمولی کیس بن چکی ہیں، ان لوگوں کے نزدیک یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ، یہ بات بھی ان کی درست ہے، جب آئے دن ہی آپ کی کہیں نہ کہیں اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ بڑا محب وطنی کا ان کو جوش آتا ہے، اور جب ان کے بڑے گورنمنٹ میں نہیں ہوتے پھر ان کی اپنا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر ان کو باہر لے جاؤ، پھر ان کو فلاں ملک لے جاؤ، ان کو ادھر لے جاؤ، کوئی قطر پہنچ گیا، کوئی ادھر پہنچ گیا، کوئی ادھر پہنچ گیا۔ ایک بندہ بھی ایمانداری کے ساتھ الیکشن جیت کے نہیں آیا ہوا، میں نہیں کہتا، انٹرنیشنل میڈیا کہتی، امریکہ کہہ رہا ہے۔ ان کو آج کل یہ بھی سیاپا پڑا ہوا ہے کہ امریکہ سے کوئی ایسا آرڈر آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی۔ اور ٹرمپ کے ساتھ بڑے لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ امریکہ سے یہ مدد لے رہے، تو آپ بھی تو امریکہ کی مدد کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیسے آئے؟ آپ تو جیتے ہی نہیں تھے الیکشن، آپ کے پاس تو اتنی سیٹیں نہیں تھی، تو ان لوگوں کو آپ لے کے آئے۔ اور راجہ ریاض کبھی نام سنا غدار کا، وہ جو فیصلہ آبادی اپوزیشن لیڈر، اس طرح کے لوگ جب پارلیمنٹ میں آئیں گے جاہل، تو کیا ملک ترقی کیا کرے گا؟ ابھی تو ایک ٹرین اغوا ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے کیا حالات ہونے ہیں، جس طرح اندرونی طور پہ بھی دشمنی، بیرونی طور پہ بھی دشمنی۔ ایک ملک مجھے بتا دے جو بارڈر لگتے ہیں چائنا کے ساتھ، چلے آپ کے طرف کوئی تعلقات دیتے رہے، اس کے علاوہ ایک ملک بتا دے جس کے ساتھ ان کے تعلقات دیتے رہو، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے۔ اندرونی حالات زبردستی آپ لوگوں کو اٹھا کے اور میڈیا کو کہتے جھوٹ بول لو، جھوٹی خبریں لگاؤ، اور پھر آپ سسٹم چلا رہے ہیں۔ کتنی دیر آپ جھوٹ پہ چلائیں؟ اس بابے کی عمر 75 سال ہوگی حرام کھا کھا کے اس طرح کے لوگوں نے ملک کو لوٹ مار کر کر کے جس جگہ پہ پہنچا دیا، مگر غیرت مر چکی ہے۔ لوگ وہاں پہ بڑے آتے ہیں جی یہاں پہ ان کو مرنا نہیں یاد ہے، ان کو کیا یاد ہے مرنا؟ ان کو تو یہ بھی نہیں یقین ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی آخرت میں امتحان لینا ہے یا کسی کا سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ یہ چور چکے جتنے آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اور وہاں دیکھ لیں ملک کی جو حالت انہوں نے کر دی۔ اگر ہمارے سیاستدان امیر ہو گئے ہیں اور عوام غریب ہے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کا خون چوس کر یہ امیر ہوئے، عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، عوام کی ریڑھی ان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ کہتے توڑ کے پھینک دو تاکہ یہ بیچارہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اپنی ان کے اوپر چھوٹی سی بات آ جائے تو کھلبلی مچا دیتے ہیں۔ جناب ہماری بیگمات کو ایئرپورٹ پہ روکا، اس سے سوال کیا، آپ کی کیسے یہ جرت ہے؟
चीफ जस्टिस की बेगम को आप नहीं रोक सकते। ये चीफ जस्टिस तो बहुत ऊपर की बात है, छोटा मोटा भी कोई ऑफिसर है उसकी बेगम को या उसको नहीं आप रोक सकते। तो ये हालात पाकिस्तान के इन लोगों ने किए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में हर चीज़ है अल्लाह के फजल से, हर नेमत है, किसी चीज़ की कमी है। तो ये जो बकवास कर रहा है ना, ऐसे लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने लूट मार की है। वहाँ पे ना कवानीन है ना आप। अच्छा आप खुद बताइए, जो चीफ जस्टिस था, ये जो अभी चंद दिन पहले इंग्लैंड में भी खज्जल खराब हो रहा था, मैं उसी की फायज ईसा की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि हमारे बस में नहीं। वो गैरत अगर तेरे में होती, तुझे हलाल खाने की आदत होती, तो हराम की खाने से बचता, तो उस वक्त बकवास करता ना जब सीट पे बैठा हुआ था। उस वक्त कहता कि मैं ये नौकरी नहीं करता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ ये नौकरी। मगर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल, आगे पीछे, पिकनिक, ये जो मुनाफिकीन है, ये है दुश्मन। इनको ये कहता है जी सोशल मीडिया पे, अब सच बोलना भी इनके लिए जो है वो बहुत बड़ा अजाब बन जाता है कि किसी ने सच क्यों बोला। कोई एक अदारा मुझे बता दे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हो, एक अदारे का नाम ले। इतना बड़ा सानिया गुजर गया और वहाँ पे अभी पता भी नहीं किसी को क्या हुआ है, क्योंकि हमारे तो गेम डाल देते हैं ना, जैसा इस्लामाबाद में डाली थी 26 को, पता ही नहीं था, बंदे गायब कर दिए, पूरी दुनिया को पता वहाँ पर कत्लेआम हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ किसी को नहीं पता, ना मीडिया को जाने दिया, ना किसी और को जाने दिया। कोई वहाँ से कोई किसी के पास कोई चीज़ नहीं, अंधेरों में रखा हुआ लोगों को, अंधेरे में रह उनको रख के खुद रोशनी की तलाश करते हैं बेवकूफ़ नादान। ये पार्लियामेंट मेरे ख्याल में तो इसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं बन रहा। अगर कोई फ़ायदा है तो बताइए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी प्रोग्राम में जुड़े रहिए हमारे साथ।